ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی سے لی گئی ہے، اس کا 13واں باب 53 سے 58 آیت تک۔ اور ایسا ہوا کہ جب یسوع یہ تمثیلیں ختم کر چکا تو وہاں سے روانہ ہوا، اور اپنے وطن میں آ کر اس نے ان کے عبادت خانے میں انہیں ایسی تعلیم دی کہ وہ سب حیران ہوئے اور کہنے لگے کہ ایسی حکمت اور معجزے اس نے کہاں سے پائے؟ کیا یہ بڑھئی کا بیٹا نہیں؟ اور اس کی ماں کا نام مریم اور اس کے بھائی یعقوب اور یوسف اور شمعون اور یہودا نہیں؟ اور کیا اس کی سب بہنیں ہمارے ہاں نہیں؟ پھر یہ سب کچھ اس نے کہاں سے پایا؟ اور انہوں نے اس کے سبب سے ٹھوکر کھائی۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ نبی اپنے وطن اور اپنے گھر کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا، اور اس نے ان کی بے اعتقادی کے سبب وہاں بہت معجزے نہ کیے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ مسیح خدا میرے عزیز بھائیوں بہنوں اور پیارے بچوں، آپ سب کو مقدس یوسف بڑھئی کی عید اور یوم مزدوراں بہت بہت مبارک ہو۔ عزیز مومنین، یوں تو ماہ مئی کئی اعتبار سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، تاہم یکم مئی کو مقدس یوسف اور مزدوروں کا عالمی دن بڑی خوشی اور شادمانی سے منایا جاتا ہے۔ مئی مہینہ ماہ روزری کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس ماہ مقدسہ مریم اور حضرت یوسف بڑھئی سے دنیا بھر کے لیے اور بالخصوص مزدوروں کے لیے خاص شفاعت طلب کی جاتی ہیں۔ نیز مزدور طبقے کو ان کی انتھک محنتوں اور کاوشوں کو خراج تحسین اور خراج عقیدت بھی پیش کیا جاتا ہے۔ پہل یکم مئی خاص طور پر مزدوروں کے لیے عالمی دن کے نام سے منسوب تھا، لیکن بعد ازاں پاپ اعظم پائس 12ویں نے 1955 میں مقدس یوسف کاریگر یا بڑھئی کی عید منانے کا اعلان کیا۔ حضرت یوسف کو عالمگیر کلیسیا میں تمام مزدوروں کا مربی کہا جاتا ہے۔ پاکمہ کیتھولک کلیسیا میں حضرت یوسف کی عید لتوریائی اعتبار سے سال میں 2 دفعہ ایمانی جوش و جذبے سے منائی جاتی ہے۔ اول 19 مارچ جسے حضرت یوسف مقدسہ مریم کا شوہر، اور دوم یعنی یکم مئی کو مقدس یوسف بڑھئی کی عید منائی جاتی ہے۔ مقدس یوسف کی دونوں عیدوں کو مختلف ناموں سے جانا پہچانا جاتا ہے، مثلا حضرت یوسف محبت کرنے والے کی عید، پالن ہارا باپ کی عید، یوسف بڑھئی کی عید، اور مقدسہ مریم کے شوہر حضرت یوسف کی عید۔ ایک اور تناظر میں یہ عید ایک خاموش طبع شخص کی عید ہے جس نے صرف اور صرف سنا اور عمل کیا۔ ہم مقدس متی کی انجیل میں سنتے ہیں کہ مقدس یوسف نے فرشتے سے نجات کے سفر کا پیغام سن کر کوئی سوال نہ کیا کہ یہ کیسے ہوگا یا پھر یہ کب ہوگا۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اس سے فرمایا تھا۔ عزیز مومنین، آج یکم مئی پوری دنیا میں بین الاقوامی سطح پر مزدوروں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، اور آج کے دن تقریباً 80 ممالک میں مختلف شعبہ ہائے سے تعلق رکھنے والے ادارے، فیکٹریاں، کمپنیاں، آرگنائزیشن، NGOs میں عام تعطیل ہے۔ یکم مئی پوری دنیا میں امریکہ شہر شکاگو کے ان شہیدوں کی یاد میں ہے جو 1870 میں سرمایہ کاروں کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ ان مزدوروں نے مزدور طبقے کے حقوق کے حصول اور تحفظ کی جدوجہد میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور استحصال کو للکارا اور ظلم و جبر کے سامنے ڈٹ گئے اور انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ امریکہ کے شہر شکاگو میں مقیم مزدوروں کا تعلق مختلف قوموں اور مختلف مذاہب سے تھا۔
جس میں یہودی، عربی، فارسی اور آئرش زبان بولنے والے کثیر تعداد میں بسیرا کیے ہوئے تھے، اور یہ 50 روپے دہاڑی معاوضہ وصول کرتے تھے، جو کہ کام کرنے والوں کے لیے کافی نہ تھا۔ یہ لوگ دن میں 14 سے 16 گھنٹے کام کرتے تھے، لیکن کام کی اجرت کم اور وقت کا دورانیہ زیادہ ہوتا تھا۔ حکومت اور سرمایہ داروں کی زیادتی کے خلاف اپنے مطالبات منوانے کی غرض سے مزدوروں نے اپنے سروں پر کفن باندھ لیے۔ عالمی انسانی حقوق کے علم برداروں نے مزدوروں کے ساتھ مل کر احتجاج اور مظاہرے کیے، جس کے نتیجے میں شکاگو کی گلیاں مزدوروں کے خون سے لت پت کر دی گئیں۔ بہت سارے مزدور لقمہ اجل بن گئے۔ اس دوران مزدوروں نے سفید کپڑوں کو شہداء کے خون سے رنگ کر اس کا سرخ ہلالی پرچم اپنے سروں پر باندھ لیا، اور یہی وجہ ہے کہ آج اس وقت تک مزدوروں کے جھنڈے کا امتیازی نشان سرخ ہے۔ آج کے دن کے منائے جانے کا مقصد مزدور طبقے کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ ایسا مزدور جو پردیس میں بچوں کی خاطر روزی کماتا ہے، جو سورج کی کرنوں سے پہلے اٹھتا ہے، جو کڑی دھوپ میں سایہ بن کر کام کرتا ہے، جس کے لیے نہ دن دن ہے اور نہ رات رات ہے، بس اگر ہے تو صرف اس کے بچے اور اس کے گھر کے اخراجات کی فکر۔ ایک مزدور ہی محنت کی عظمت کو جان اور پہچان سکتا ہے۔ یہ مزدور ہی قربانی، احسار، سادگی، حلیمی، جفا کشی اور احساس کا دوسرا نام ہے۔ محنت ہی اس کا سرمایہ ہے، محنت ہی اس کا منشور ہے۔ اگر ماضی اور حال کا موازنہ کیا جائے تو پرانے زمانوں کی طرح آج بھی مزدوروں کی منڈیاں اور بولیاں لگتی ہیں۔ یہ مزدور شہروں کے مختلف مقامات پر اپنے اوزار لیے بیٹھے ہوتے ہیں تاکہ کوئی آئے اور کام کی غرض سے انہیں اپنے ساتھ لے جائے۔ مسلسل 16 گھنٹے کام کی چکی میں پستے رہتے ہیں، لیکن محنت اور مشقت کا ازالہ مقابلے میں رسوائی، تھکاوٹ، کم پیسے اور گھر سے بے گھر ہونا ہے۔ مگر افسوس، صد افسوس یہ ہے کہ یوم مزدورہ اب محض ایک تہوار بن کر رہ گیا ہے۔ سارا سال محنت کرتے ہوئے یہ گمنام رہتے ہیں، کہیں نام نہیں ہوتا، لیکن جب یوم مزدورہ آتا ہے تو اس دن مزدور کی عظمت، خدمت اور قربانی کو خوب سراہا جاتا ہے۔ حال یہ ہے کہ یہ دن محض ٹیلی ویژن پر آ کر تقاریر کرنے تک محدود رہ گیا ہے۔ جو عہدیداران، ٹھیکیدار، فیکٹریوں اور کارخانوں کے مالکان مزدوروں کو ان کے حقوق دینے کی یقین دہانی کراتے ہیں یا پھر تنخواہ بڑھانے کے بے بنیاد اعلانات کرتے ہیں، چاہیے کہ وہ پہلے مزدور کی مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کریں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ سرمایہ کار اور جمہوری حکومتیں مزدوروں کے نام پر سیاسی کھیل کھیلتی ہیں، حتیٰ کہ مزدوروں کے بچوں کو بھی غلامی کی زد میں لے لیا جاتا ہے۔ انہیں اینٹوں کے بھٹوں، چائے کے ہوٹلوں اور دکانوں کے شیشے صاف کرنے کے لیے لگا دیا جاتا ہے۔ اس ظالم سماج کو ان معصوم بچوں کے چہروں پر لکھا ہوا کیوں دکھائی نہیں دیتا کہ میرے حصے میں نہ کتابیں ہیں اور نہ کھلونے، میرے حصے میں نہ کتابیں ہیں نہ کھلونے، خواہش رزق نے چھینا میرا بچپن مجھ سے۔ لیکن فخر اور تسلی کی بات یہ ہے کہ مزدور سارا دن کام کرتا ہے اور اس کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ سارے دن کا فاقہ جب شام کو بچوں کو حق حلال کی روزی دیتا ہے تو تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم اس دن کے منائے جانے کا مقصد مزدوروں کے کام کے اوقات میں کمی لانا ہے، انہیں وقت پر ان کی اجرت دینا ہے تاکہ ان کی زندگیاں اور صحت خوشحالی میں گزرے۔ ہم سب خدا کے پاکستان میں عزیز و مومنین ہیں، ایماندار ہیں، مزدور ہیں۔ کام کی عظمت کو اہمیت دینا ہمارا عملی فرض ہے۔ کام ایک ذمہ داری ہے، نہ کہ ڈیوٹی۔ مقدس یوسف بڑھئی جو کہ سب مزدوروں کے لیے نمونہ ہے، ہمیں خوشی اور ذمہ داری سے محنت کرنا چاہیے
وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم خاموشی کے ساتھ اپنی محنت کریں، پاکستان میں اچھے مزدور کی طرح فرما برداری کے ساتھ اپنا کام سر انجام دیتے رہیں، سننے والے اور عمل کرنے والے ٹھہریں تاکہ خدا کی بادشاہی میں بہت سارا پھل لا سکیں۔ آج کی تلاوت میں جو تکوین کی کتاب سے لی گئی ہے، ہم یہی سنتے ہیں کہ خدا نے جب آدم اور حوا کو بنایا، باغ عدن میں رکھا، تو انہیں باغ میں کام کی ذمہ داری دی گئی اور کہا گیا کہ تم باغ میں ہر درخت کا پھل کھا سکتے ہو۔ آج کی تلاوت کا جب بغور جائزہ لیتے ہیں تو ہم آج کی تلاوت میں پہلے گناہ کا بیان، گناہ کی سزا، نجات کے وعدے کے بارے میں سنتے ہیں۔ عام طور پر تکوین کی کتاب کے 3 باب کو بلیمنگ یا الزام تراشی کا باب بھی کہا جاتا ہے۔ انسان خدا کے منع کرنے کے باوجود بھی باغ کے درمیان کا پھل کھاتے ہیں۔ دراصل آدم اور حوا خدا کی حکم عدولی کے علاوہ ان کا گناہ یہ تھا کہ وہ خدا کی مانند بننا چاہتے تھے، نہ کہ خدا کی شبیہ پر جس پر وہ بنائے گئے تھے، کیونکہ سانپ نے انہیں کہا کہ جس دن تم اس درخت کا پھل کھاؤ گے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور تم خدا کی مانند نیک اور بد کے جاننے والے بن جاؤ گے۔ بے شک سانپ نے ورگلایا، مگر خدا نے تینوں کو سزا دی۔ سانپ کو مالون کہا اور کہا کہ تو پیٹ کے بل چلے گا اور زندگی کے تمام ایام تو خاک چکھے گا۔ عورت درد کے ساتھ اولاد جنے گی اور شوہر کے اختیار میں رہے گی، اس کا شوہر اس پر حکومت کرے گا، جبکہ مرد زندگی کے تمام ایام میں محنت کرے گا اور اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا۔ عورت نے بھی دیکھا جب وہ آزمائی گئی کہ یہ پھل کھانے میں اچھا ہے، دیکھنے میں خوشنما ہے، عقل حاصل کرنے میں خوب معلوم ہوتا ہے۔ عورت نے پھل لیا اور کھایا اور اپنے شوہر کو دیا، اور یوں تینوں سزا کے مستحق ٹھہرے۔ ان کی آنکھیں کھل گئیں، دونوں انجیر کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیتے ہیں، چھپا لیتے ہیں، اور جب شام کو خدا آواز دیتا ہے، آدم آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم شرماتا ہے، آدم چھپتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ننگا ہوں۔ تو خدا ساری باتیں جانتا ہے، لیکن خدا پھر بھی اسے آواز دیتا ہے۔ ہم بھی بہت دفعہ اپنے خدا سے چھپاتے ہیں، شاید یہ سوچ کر کہ گناہ ہم جو کر رہے ہیں خدا نہیں دیکھتا۔ ہم چھپ کر گناہ کرتے جاتے ہیں، لیکن خدا جو ہے، خدا اندر سے بھی دیکھتا ہے، خدا باہر سے بھی دیکھتا ہے، خدا مجھے بھی دیکھتا ہے، خدا آپ کو بھی دیکھتا ہے، خدا سب کو دیکھتا ہے، خدا کی نظر سب پر ہے، خدا سب کو یکساں نظر میں دیکھتا ہے۔ لیکن ہم خدا کی یاد رکھیں، ہم خدا کی نظر سے کبھی بھی چھپ نہیں سکتے، نہ کسی حال میں، نہ کسی ماضی میں، نہ کسی مستقبل میں، کیونکہ خدا یکسر قائم و دائم ہے، خدا یکسر ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس کی نظر سے اوجھل کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ آئیے عزیزو، ہم خدا کے سائے تلے رہیں، کیونکہ وہ ہمیں اپنے سائے تلے چھپا لیتا ہے۔ آج یسوع انجیل مقدس میں اپنے وطن میں ہے، لیکن یسوع وہاں عزت نہیں پاتا، وہاں یسوع کوئی معجزہ نہیں کر پاتا، کیونکہ ان میں بھی کم اعتقادی تھی۔ جس طرح آدم اور حوا میں کم اعتقادی آئی اور انہوں نے ایمان نہ رکھا، شیطان کے پیچھے چلے گئے، یہاں لوگ بھی یسوع کی باتوں پر اعتماد نہیں کرتے، اور یسوع انہیں کہتے ہیں کہ وہ کیوں یہ لوگ یسوع کی ان باتوں کا اقرار نہیں کرتے، تو یسوع اس سبب سے وہاں پر کوئی معجزہ نہ دکھا سکا۔ میرے عزیزو، ہم سب خدا کے پاکستان میں مزدور کی مانند بلائے گئے ہیں، جس طرح آدم اور حوا بلائے گئے خدا کی باغ کی نگہبانی کرنے کے لیے، یسوع جس طرح خدا کی بادشاہی کو عام کرنے کے لیے اس دنیا میں خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا۔ خدا نے ہمیں بھی بنایا ہے تاکہ ہم بھی کسی مقصد کے تحت اس دنیا میں اپنے کام عمل کے ساتھ اور فرض جان کر ادا کرتے رہیں۔ آئیے ہم دعا کریں کہ خدا اس ماہ روزری میں ہمیں روزری پڑھنے کا فضل بخشے،
خدا سے دعا کریں کہ خدا مقدسہ مریم اور حضرت یوسف کی سفارشات کی بدولت تمام مزدوروں کی پست حالی کو بلند کرے، انہیں اچھا روزگار اور انہیں نجات دے، صبر اور حوصلہ دے، زندگی کے ہر کام اور غام میں سرفرازی اور مقام دے، صحت اور تندرستی دے، خوشی اور خوشحالی دے، ترقی دے، کامیابی دے، زندگی دے، برکت دے، تاکہ وہ مسیح کے پاکستان میں اچھے مزدور کی مانند ثابت ہو سکے۔ خدا ایسا کرنے پر قادر ہو، مسیح ہمارے خدا ان کے وسیلہ سے، آمین۔